أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے قرآن کریم کو بیان کرنا پیش کرنا شروع فرمایا تو انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مختلف طریقے اور راستے قرآن کو جھٹلانے کے اختیار کیے. ان میں سے ایک راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ مطلقاً انکار کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. معاذ اللہ. جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو ہے کیا؟ کبھی کہتے ہیں یہ نبوت کا دعوے دار خود بناتا ہے اور پھر قوم کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں دکاندار کے پاس بیٹھتا ہے جا کر اور وہ اسے سکھاتا ہے، کلام بنا کر دیتا ہے اور یہ پھر آ کر لوگوں سے کہتا ہے لو جی یہ اللہ کا کلام اور اس کا قرآن ہے. 14ویں پارہ میں سورۃ النحل میں اللہ نے اس کا رد کیا اور جواب دیا. فرمایا مشرکو تمہاری مت ماری گئی، عقل کہاں چلی گئی؟ وہ جس دکاندار کا تم کہہ رہے ہو وہ بیچارہ ہے ہی اجمی، عربی کلام وہ کیسے بنا کر دیتا ہے؟ تو یہ مختلف ہیلے بہانے بناتے. تو اللہ نے کئی مقامات پر اہل عرب کفار کو چیلنج کیا کہ اگر یہ میرا پیغمبر خود بناتا ہے یا کوئی اور بنا کر کے دیتا ہے تو تم بھی ذرا ہمت کرو، تمہاری زبان بھی مادری پدری عربی ہے، عربی پہ تمہیں بڑی مہارت اور ناز ہے، تم میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے کلام پڑھنے والے اپنی زبان کا ہنر دکھانے والے موجود ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں
کسی انسان کا کلام ہے تو ذرا تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ اس کی مثل مضامین میں، جامعیت میں، حسن انداز میں، نظم میں، فصاحت و بلاغت میں اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ ایک یہ چیلنج دیا، اور کچھ وقت کے بعد فرمایا اس کی تو 114 صورتیں ہیں، اگر اس جیسا یعنی 114 صورتیں اس طرح کی نہیں بنا کر پیش کر سکتے تو چلو باقی معاف ہیں، صرف اس جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو۔ اس کا بھی جواب کوئی نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ 10 کو بھی چھوڑو، صرف ایک صورت، وہ بھی کوئی لمبی چوڑی اور مخصوص نہیں کہ فلاں صورت جیسی صورت لاؤ، نہیں، اس کی 114 صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی صورت لاؤ۔ جب اس کے جواب نہیں آیا تو پھر اللہ نے فرمایا اس کی صورت جیسی صورت بھی رہنے دو، تم کوئی ایک جملہ اور کلمہ اس قرآن جیسے جملے اور الفاظ کلمات جیسا لا کے پیش کر دکھاؤ۔ کوڑے نو گھر تک پہنچائے۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کفار یا آج تک اللہ کے قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے۔ کسی دور کے کفار نے، کسی زمانے اور ایریے کے کفار نے اس رب کے چیلنج کو پورا نہیں کیا، اور نہ کرنا ان کے بس کی بات ہے۔ تو یہ قرآن مقدس اس مقام پہ بھی اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے، اور اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ قرآن بناوٹی کلام نہیں، یہ میں رب کا کلام ہے اور میرا نازل کردہ ہے، میں اپنے وحی کے ذریعے کلام کو نازل کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میں چاہوں تو اس کو چھین لوں، سلب کر لوں، واپس لے لوں، تو یہ سب میری ہی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دیکھو فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَلَئِن کرو مانا، اور البتہ اگر شئنا ہم چاہیں، شئنا مشیت، ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ البتہ لے لیں، لَنَذْهَبَنَّ سلب کر لیں، البتہ ضرور بالضرور، بالذی اس کلام کو، اوحینا کہ وحی کر رہے ہیں ہم، الیکا آپ کی طرف، جس کلام کو ہم وحی کر رہے ہیں اگر چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ اس کو واپس لے لیں، سلب کر لیں، چھین لیں، تو نتیجہ ثم پھر لا تجدوا میرے پیغمبر آپ نہیں پائیں گے، لاکا اپنے لیے، بھی اس پر قرآن کریم کے چھن جانے پر، واپس ہو جانے پر، علینا ہم پر یعنی ہمارے مد مقابل، وکیلا کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا۔ اس مقام پہ اللہ کی عظمت کے کمال کو بیان کیا۔ اگر اللہ یہ نازل کیا ہوا قرآن جو وحی کیا، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لے، سلب کر لے اور اسے اٹھا لے واپس اپنی طرف، تو فرمایا لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر اللہ کے مقابل کوئی کارساز، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں پاؤ گے کہ رب سے وہ دوبارہ لے کر تمہارے حوالے کر سکے۔ تو فرمایا یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ اوحینا اس کو وحی کرنے والے بھی ہم، اور لَنَذْهَبَنَّ اس کو واپس لینے کی طاقت رکھنے والے بھی ہم ہیں۔ لیکن آگے تسلی دی، اللہ مگر
یہ جو قرآن واپس نہیں لیا موجود ہے، یہ کیا ہے؟ الا مگر رحمتم من ربک، تیرے رب کی خاص رحمت ہے یہ قرآن کا موجود ہونا، قیامت تک کے لیے اس کا پھر محفوظ ہونا، ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہونا، یہ ہے رحمت من ربک، تیرے رب کی خاص رحمت میں سے ہے کہ اس نے رحمتوں سے نازل کیا، اس نے اپنی رحمتوں سے اسے برقرار رکھا، اس نے اپنی رحمت سے حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، ہر طرح سے اس کو محفوظ رکھا۔ الا رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی خاص رحمت ہے، وگرنہ تورات آئی حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا اس کا، انجیل آئی اس کی اصل صورت ہی مسخ کر دی گئی، اور زبور وہ تو دنیا میں بالکل نایاب ہو گئی، نہ کہیں وہ زبور کے نام پر کوئی بناوٹی کتاب بھی آج کوئی نہیں ملتی۔ تورات تو بناوٹی ملتی ہے، انجیل بناوٹی ملتی ہے، اصل اور حقیقت تو کچھ نہیں رہا اس کا بھی، لیکن زبور تو بالکل ناپید ہو گئی کہ اس کا دنیا میں وجود اور تصور بھی جاتا رہا۔ اس کا تذکرہ ہے تو صرف قرآن کی صورت میں موجود ہے کہ قرآن زبور کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اس قرآن کا موجود ہونا پھر محفوظ ہونا یہ ہماری طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ اور خزانہ موجود اور محفوظ ہے۔ کسی دور میں، کسی زمانے میں، کسی علاقے اور ایریے کا کوئی فرد ایمان اور ہدایت حاصل کرنا چاہے تو یہ ہدایت کا خزانہ موجود ہے، لیکن قوم بڑی ناقدری ہے۔ رب نے کتنی شان کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، پر قوم نے اس سے فائدہ اور عبرت کو حاصل نہیں کیا، اس کو برکت اور وظیفے کی کتاب سمجھ لیا گیا، سیکھنے سکھانے کا ذوق بھی نہیں، فکری ختم ہو گئی، اس کی اتباع اور تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنے کا ذہن بھی نہیں قوم کا تیار ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں الا رحمتم من ربک، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ان فضلہ، سبحان اللہ، ان فضلہ کان علیک کبیرا، میرے پیغمبر یہ تو ہم نے اپنی شان اور عظمت کا اظہار کیا کہ جس کو ہم وحی کر رہے ہیں وہ بناوٹی کلام نہیں، وہ میرا کلام ہے، وہ گھڑا ہوا نہیں، میری طرف سے نازل کردہ ہے، اس پہ کنٹرول اور اختیار بھی ہمارا ہے، جب چاہیں اس کو واپس لے لیں، سلب کر لیں، اٹھا لیں، لیکن میرے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان فضلہ، بے شک اللہ کریم کا وہ فضل ہے قرآن، اللہ کا یہ قرآن کیا ہے؟ رحمت بھی ہے تیرے رب کی، اور اللہ کریم کا فضل بھی ہے یہ قرآن، کانا ہے علیکا آپ پر کبیرہ بہت بڑا۔ کیا مانا؟ میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، یہ تو ہم نے فرضی مثال پیش کی کہ ہمیں یوں کرنے کی طاقت اور قدرت حاصل ہے، باقی قرآن جو ہم نے دیا واپس لینے والے نہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے جو آپ پر برقرار رہے گا، واپس نہیں لوں گا، آپ کی امت میں برقرار رہے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک دور اور زمانہ آئے گا جب قیامت اللہ قریب کرنے لگے گا اور کوئی بھی قرآن کی طرف دھیان کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کی تعلیمات کی طرف کان دھرنے کو تیار نہیں ہوگا، اللہ کریم قرآن کو واپس اٹھائیں گے، حدیث میں ہے واپس اٹھا لیں گے، اور رات کے کسی حصے میں اللہ اٹھائیں گے، جہاں سے آیا وہیں پہ قرآن لوٹ جائے گا۔ صبح کو لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے کتاب تو پڑی ہوئی ہے کتابی شکل،
اس کو کھولیں گے، اس کے ورق الٹیں گے، لیکن خالی سفید ورقے ہوں گے، صفحے ہوں گے، اس میں لکھا ہوا کچھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، سبحان اللہ، تفسیر مظہری وغیرہ میں، جب قرب قیامت اس کی طرف کوئی بھی متوجہ ہونے والا نہیں ہوگا، سب یہ رسمی تعلق رکھنے والے ہوں گے، چومنے چاٹنے والے، تعویذوں والی سرکاریں، اصل قرآن سے ربط اور تعلق جب کسی ایک فرد کا بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ قرآن کو حکم دیں گے واپس آ جائیے۔ قرآن کو جب رب واپس اٹھائے گا، یہ پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ قرآن کو واپس اٹھانے کا معنی یہ الفاظ اٹھ جائیں گے، یہ کاغذ گتا یہیں پہ رہے گا، تو یہ آسمان تک جب پہلے تک پہنچے گا تو فرشتے پوچھیں گے قرآن واپس کیوں؟ تجھے تو دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا، واپس کیوں؟ تو قرآن کہے گا میری طرف کوئی بھی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی میری قدر کرنے والا موجود نہیں ہے، تو مجھے میرے رب نے واپس بلا لیا ہے۔ یہ پھر لوح محفوظ پہ چلا جائے گا جہاں سے اترا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ، اور جو اس کے حفاظ ہوں گے اگر اس دور میں موجود ہوئے تو اللہ ان کے سینے سے اور ان کے دلوں سے اس کو بھلا دے گا، مٹا دے گا، اور پھر قریبی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس کے کرنے کی ہمیں پوری طاقت اور قدرت حاصل ہے۔ انداز تو دیکھو، والا ان شئنا، البتہ اگر چاہیں ہم، ہماری مشیت ارادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لنذهبن، البتہ ضرور بالضرور ہم واپس کر لیں، اٹھا لیں اس کو، کس کو؟ بالذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا اور کیا جا رہا ہے۔ تو نتیجہ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، ہم اٹھا لیں تو ہمارے مقابلے پر اسے واپس کرنے کے لیے آپ کوئی کارساز، کوئی آپ کے کام آنے والا، اسے واپس کرنے کرانے کی جرات اور طاقت رکھنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا اتارنا، پھر اس کا موجود اور محفوظ ہونا، الا رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی خاص رحمت ہے، اور ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ تیرے رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ قرآن قوم کے اندر موجود اور برقرار ہے۔ تو فرمایا مشرکین عرب، یہ آج تم بولیاں بولنے لگے کہ یہ بناوٹی کلام ہے، اپنی طرف سے لاتا ہے، تم بھی تو اہل عرب ہو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، اور دوسروں کو اجمی کہتے ہو، اپنے مقابل دوسروں کو کیا کہتے تھے؟ اجمی کا معنی گنگا، جزاک اللہ، اجمی کا معنی گنگا، بے زبان، تو دوسروں کو گنگا اور بے زبان کہتے تھے، اپنی زبان دانی پر اتنا ناز اور گھمنڈ تھا۔ تو ذرا ہمت کرو نا، کیا کریں؟ فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، لئن، البتہ اگر، اجتماعت الانس والجن، اجتماعت، جمع ہو جائیں، الانس، تمام انسان، والجنوں، اور تمام جنات، یہ دونوں برادریاں اکٹھی ہو جائیں، دونوں مخلوقیں جمع ہو جائیں، انسان بھی جنات بھی دونوں مل جائیں، علا، اس بات پر، ان یاتو، کہ وہ لائیں، بمثل ھذا القرآن، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی مانند، اس قرآن کے جیسا اور قرآن لائیں۔ اگر جنوں انس جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے، اللہ کریم فرماتے ہیں لا یاتون بمثلہ،
फैसला, ला यातून बिमिस्लिही, जिन्नो इंस इकट्ठे होकर टिल लगाएं, जोर लगाएं इस जैसा कुरान लाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं ला यातून बिमिस्लिही, वो इसकी मिसल ला नहीं सकते, इसकी मिसल और इसकी मानद इस जैसी किताब ला नहीं सकते। अल्लाह फरमाते हैं और वार्निंग, वलौ काना, और अगरचे हो जाए वो बाजुहुम ली बाजिन, एक दूसरे के लिए ज़हीरा, मददगार, एक दूसरे के क्या हो जाए, मददगार हो जाए। एक तो है जिन्नात अपनी जगह लगे हुए हैं, कुरान जैसा कुरान बना के लाए, इंसान अपनी जगह लगे हुए हैं, फरमाया ला यातूना बिमिस्लिही, वो इस जैसा कुरान ला सकते नहीं। दूसरी सूरत इससे बढ़कर कि वो अपनी अपनी जगह नहीं, दोनों मिलकर एक दूसरे का तामुन भी करें, कोशिश भी करें, मशवरा भी करें कि कुरान जैसा कुरान बना के लाना है। फरमाया लौ काना बाजुहुम लिबाजिन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे के मददगार और हिमैती भी क्यों ना बन जाएं, तब भी इस जैसा और कुरान ला सकते। इसकी मिसल, मिसलियत मज़ामीन में, उसने बयान में, फसाहत व बलागत में, जामियत में, तर्ज़े उसलूब में, किसी भी रंग में कुरान जैसा कुरान लाने की उनमें ताकत और हिम्मत नहीं है। ये अव्वल चैलेंज किया। अगर बनावटी है तो तुम भी बनाओ, अगर किसी इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो, अहले अरब में से किसी अरबी का कलाम है तो तुम भी अहले अरब हो, लाओ कुरान जैसा कुरान। अगर ये मेरा कलाम नहीं है तो, अगर इस जैसा कुरान न ला सको फिर मान लो ये मखलूक का कलाम नहीं, खल्लाक के आलम का कलाम है, ये बनावटी नहीं, औ खैना, ये हमारी तरफ से वही किया हुआ कलाम है। ये पहला चैलेंज दिया। दूसरा देखिए जरा, 12वें पारा में आ जाइए। सफ़ा 354, 354 सूरह हूद आयत नंबर 13, सफ़े के आखिर से चौथी पांचवें सतर। अम यक़ूलून इफ्तराहु, मिल गया जी। अम यक़ूलून इफ्तराहु, या वो कहते हैं मुशरिकीन अरब, क्या कहते हैं, इफ्तराहु, घड़ लिया उसको, इफ्तरा घड़ लेना, बना लेना। नहीं मिला हवाला, इस पेज का कोई मसला होगा। चलो साथ वाले कुरान से देख लें। अम यक़ूलून इफ्तराहु, या कहते हैं वो मुशरिकीन एतराज करते हुए, इफ्तरा घड़ लिया इस नबूवत के दावेदार ने कुरान को, और उसे कुरान का नाम देकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। अलियाज़ु बिल्लाह। कुल, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु, जरा मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, फातू, बस ले आओ, फातू ले आओ, बिअश्री सुवरिन मिस्लिही, सुभान अल्लाह, बिअश्री, अश्र 10, सुवरिन जमा सूरत की, सूरतें, मिसली ही इसकी मिसल। पहले फरमाया पूरे कुरान जैसा कुरान लाओ, यानी 114 सूरतें। अब फरमाया बाकी तुम्हें मुआफ है, बिअश्री सुवरिन मिसली ही, इस कुरान जैसी कोई 10 सूरतों में को ले लो, और उन 10 सूरतों जैसी और उनकी मिसल 10 सूरतें बनाकर लाओ। मुफ्तरायातिन, घड़ी हुई, बनाई हुई। अगर कुरान इफ्तारा किया गया तो तुम भी जरा करके दिखाओ ना। और इसके बनाने के लिए और 10 सूरतें इसकी मानद लाने के लिए वदऊ, बुला लो, मन इस्ताता तुम,
جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کریم کے علاوہ تمام کائنات اور مخلوقات کو بلا لو، استطاعتم، جس کے بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو، تمام جنات کو جمع کر لو، تمام انسانوں کو جمع کر لو، دیگر جملہ مخلوقات کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوری کائنات جمع ہو جائے، ٹل لگائے، زور لگائے، کیا کرنا ہے؟ 10 صورتیں قرآن کی مثال اور اس کی جیسی بنا کر کے لانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کرو ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، لیکن کوئی اس چیلنج کو بھی توڑو۔ پہلے پارے میں صفحہ نمبر 6، سورہ بقرہ آیت نمبر 23، صفحہ نمبر 6 کی آخری 2 سطریں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم، فی ریب، بیچ شک کے، ریب شک میں ہو، مما نزلنا، اس چیز کے متعلق جو نازل کی ہم نے، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ وہ کون سی چیز نازل کی؟ قرآن مقدس۔ اگر اس کے منزل من اللہ ہونے میں، کلام اللہ ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے اور کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق کا کلام ہے، تو کیا کرو؟ فاتو، پس لے آؤ، بنا کے پیش کرو، بصورت، کوئی ایک صورت، بصورت نکرہ، کوئی صورت جو تمہیں 114 صورتوں میں سے زیادہ آسان نظر آئے، جو 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی اور مختصر تمہیں نظر آئے، جو تمہیں پسند آئے اس صورت جیسی لے آؤ، کوئی ایک صورت من مثلی ہی، اس کی مثل، ایک صورت کا چیلنج اور مطالبہ۔ وَدْعُوا، اور ایک صورت بھی اس کی مثل لانے اور بنانے کے لیے بلا لو، شہداءکم، شہداءکم، اپنے تمام حمایتیوں کو، مددگاروں کو، اپنے ساتھ چلنے والے ہم ذہن اور اپنے ہم نواؤں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان بشر کا کلام ہے، لاؤ نہ ذرا تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سبحان اللہ، فَإِن، پس اگر، لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہ لا سکو، اور سنو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم لا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم لا سکو، لیکن آگے فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں لا سکو گے تم اس جیسی ایک صورت بھی، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو، ڈرو اس آگ سے، کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس، مجرم لوگ، کفار، مشرکین، منافقین، وہ انسان اس کا ایندھن ہوں گے، والحجارۃ، والحجارۃ، اور پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اس کا ایندھن ہوں گے۔ فرمایا اس آگ سے ڈر جاؤ، نا عاقبت اندیشو، اور اللہ کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ یا اللہ، اتنی خوفناک جہنم، اس کی آگ کہ اس کا ایندھن مجرم انسان اور پتھر ہوں گے، کیوں بنائی اور کس کے لیے؟ فرمایا اعدت
काफिरीन, उइद्दत तैयार की गई है, असल तो लिल काफिरीन, किसके लिए? काफरों के लिए तैयार की गई। इसलिए तुम अपना शान समझो, अपने आप को पहचानो, जहन्नम की राह को इख्तियार ना करो। हमने तो तुम्हारे लिए अहले ईमान जहन्नम को नहीं तैयार किया, हमने तो जहन्नम को काफरों के लिए तैयार किया। लेकिन तुम अपने इरादे और अपने कसद से अगर उस काफरों की राह चल के जहन्नम में पहुंच जाओ तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं, तुम खुद ही रास्ता गलत ले रहे हो। हमने तो तैयार किसके लिए किया? सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज है, रब अपने नेकोकार और अहले ईमान बंदों पे कितना रहीम और करीम है। जहन्नम का और जहन्नमियों का जिक्र किया ना, तो पता था कि कुरान को तो अहले ईमान पढ़ाएंगे, तो जहन्नम और जहन्नमियों का तज़किरा सुनकर पढ़कर डर जाएंगे। अल्लाह ने साथ ही फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते इस काबिल बन जाओ। साथ ही बिशारत दी अहले ईमान के लिए। तो ये चैलेंज दिया, कोई इस जैसी एक सूरत बना के लाओ अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो 27वां पारा, सफा 837, 837। सूरत तूर और आयत नंबर 33-34, सफ़े के आखिर से तीसरी सतर। अम यक़ूलून तक़व्वलहू बल ला युमिनून, मिल गया जी। अम यक़ूलून, उनके तरह तरह के एतराज़ात को कुरान करीम नकल करते हुए फरमाता है, उन एतराज़ात में से वो ये भी कहने लगे कि ये कुरान तक़व्वलहू, सफ़ा 837, सफ़े के आखिर से तीसरी सतर। अम यक़ूलून, या वो कहते हैं एतराज करते हुए, तक़व्वलहू, कव्वला युकव्विलु, इसको बना लिया गया, अपनी तरफ से घड़ लिया गया, अपनी तरफ से इसको कौल कर लिया गया। अम यक़ूलून तक़व्वलहू, ये अल्लाह का कलाम नहीं, अपनी तरफ से बनाया गया। या अल्लाह ये एतराज क्यों करते हैं? फरमाया बल के बात दरअसल ये है कि ये जिद्दी इनादी, ये तरह तरह के एतराजात हीले बहाने करके हकीकत में ला युमिनून, बेईमान है, ईमान लाना ही नहीं चाहते, मानने को जी नहीं करता। तब कहते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तक़व्वला, ये कौल किया गया, घड़ा गया, अपनी तरफ से बनाया गया है। लिहाजा मेरे पैगंबर इनको हम चैलेंज देते हैं, फलयातू, यातू, बस चाहिए कि वो ले आए। क्या ले आए? फरमाया भी हदीसिन, कोई एक जुमला, हदीस का माना बात, कौल, कोई एक बोल, एक कौल, एक जुमला और एक कलमा ले आए, मिसली ही, इस कुरान की मिसल। कुरान का जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, यह है हदीस है। एक जुमला, एक कौल, एक रब के कुरान का बोल। फरमाया और बातों को छोड़ो, पूरे कुरान की मिसल लाने की तुम में जुरत नहीं, इस जैसी 10 सूरतें लाने की भी तुम में ताकत नहीं, इस जैसी कोई एक सूरत भी लाने की तुम में ताकत नहीं। आओ तुम्हें आखिरी बात कहते हैं, फलियातू बिहदीसिन, जुमले को भी मुतय्यन नहीं किया,
فلاں آیت جیسی آیت لا کے دکھاؤ، فلاں جملے جیسا جملہ بنا کے دکھاؤ، فصاحت میں، بلاغت میں، حسن میں، طرز میں۔ فرمایا نہیں نہیں، تمہیں آزاد چھوڑا بحدیث، اس کے کلمات اور جملوں میں سے، اس کی آیات اور الفاظ میں سے کوئی ایک تو قول پیش کرو نا، مثلی ہی، بشرط اس کی مثل ہو، اس کی مانند ہو، اس جیسا ہو، جامعیت میں، حسن بیان میں اور فصاحت و بلاغت میں، مثلی ہی اس کی مثل ہو، ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بندے کا تیار کردہ ہے، تو تم بھی ذرا بندے بن کر اس جیسا ایک قول لاؤ۔ یہ چیلنج دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن میرا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اس کو ہماری طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، اور اس پہ کنٹرول اور قبضہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ اور سبق کی آیت میں فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تمام جن و انس مل کر کے اور ایک دوسرے کے مددگار حمایتی بن کر کے بھی زور لگائیں تو اس کی مثل اور مانند لا سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی